السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ممبئی سے دہلی آ رہی انڈیگو کی ایک فلائٹ کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملنے سے افراتفری مچ گئی۔ طیارے میں سوار مسافر کافی خوفزدہ ہو گئے۔ اس کے بعد دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فلائٹ کے لیے فل ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ممبئی سے تقریباً 200 مسافروں کو دہلی لے کر آ رہی انڈیگو کی فلائٹ کو دھمکی ملنے کے بعد ہنگامہ مچ گیا۔ ایئر لائن اور ایئرپورٹ سیکیورٹی ایجنسیوں نے فوراً الرٹ جاری کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی CISF اور بم اسکواڈ نے طیارے کی پوری طرح جانچ کی۔ اس دوران مسافروں کے تحفظ کو ترجیح دیتے ہوئے انہیں محفوظ باہر نکالا گیا اور طیارے کو آئسولیٹڈ بے پر کھڑا کر دیا گیا۔ جانچ کے دوران بھی کسی طرح بھی مشتبہ چیز کا پتہ نہیں چل سکا۔ فی الحال دھمکی معمول کی پائی گئی، جس سے یہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا کہ ایک افواہ بھی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ سیکیورٹی پروٹوکول کے تحت معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اس کی تفصیلی جانچ کی جا رہی ہے۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پیجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس، ٹوری چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ الائی بلائی پروگرام کو جاریہ سال دہشت گردی کے خاتمے کے پیغام کے ساتھ منایا جائے گا۔ ان باتوں کا اظہار بنڈارو دتاتریہ نے کیا ہے۔ سابق گورنر ہریانہ بنڈارو دتاتریہ نے کہا ہے کہ دسہرہ کے موقع پر جاریہ سال ہونے والے الائی بلائی گلے ملنے کے پروگرام کو دہشت گردی کے خاتمے کا پیغام دینے کے مقصد کے ساتھ منعقد کیا جا رہا۔ آنے والے مہینے کی 3 تاریخ کو حیدرآباد کے نمائش گراؤنڈ میں ہونے والے اس پروگرام کی تیاریوں کا جائزہ بنڈارو دتاتریہ نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام تلنگانہ کی ثقافت اور روایت کی عکاسی کرتے ہوئے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اگر عوام چاہتے ہیں تو پارٹی قائم کی جا سکتی ہے، MLC کے کویتا۔ تلنگانہ جاگرتی تنظیم کی سربراہ BRS کی معطل لیڈر کے کویتا نے واضح کیا ہے کہ انہوں نے اب تک کسی سیاسی پارٹی کے قیام کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ضرورت یا موقع آنے پر اگر عوام چاہتے ہیں تو پارٹی قائم کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتخابات میں ابھی 3 سال باقی ہیں اور اس دوران یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ BRS کی باقی کارڈ مہم مذائقہ خیز، BC ریزرویشن معاملے میں کانگریس کا ہمیشہ وعدے کے مطابق عمل۔ ان باتوں کا اظہار مہیش کمار گوڑ نے کیا۔ تلنگانہ کانگریس کے سربراہ مہیش کمار گوڑ نے کہا ہے کہ BC ریزرویشن کے معاملے میں کانگریس پارٹی ہمیشہ وعدے کے مطابق عمل کرتی ہے اور یہ بات ایک بار پھر ثابت ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ BC ریزرویشن کانگریس پارٹی کے عہد کی عکاسی کرتے ہیں، جبکہ BJP اور BRS مل کر کانگریس کے خلاف سازش کر رہے اور زہر افشانی کرتے ہوئے مہم چلا رہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے لیے BRS کی حکومت کی جانب سے کیے گئے بقایا قرضوں کی سود کی ذمہ داری کانگریس نے اٹھائی ہے۔ سائبرآباد پولیس نے CP آفس کے آڈیٹوریم میں 3 ریٹائر ہونے والے پولیس افسران کے اعزاز میں ریٹائرمنٹ تقریب کا اہتمام کیا۔ اس تقریب کی صدارت سائبرآباد کے CP اویناش موہنتی IPS نے کی، ساتھ ہی سینئر افسران نے بھی شرکت کی جنہوں نے محکمہ پولیس میں افسران کی نمایاں خدمات اور شراکت کا اعتراف کیا۔ سائبرآباد CP نے ریٹائر ہونے والے پولیس افسران کو پینشن کے کاغذات پیش کیے اور امن و امان کو برقرار رکھنے میں ان کی وقف خدمات کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے پولیس فورس میں حاصل کیے گئے انوکھے تجربے کو نوٹ کرتے ہوئے ان قربانیوں کا اعتراف کیا جو انہوں نے لمبے وقت تک اور چھٹیاں گنوانے اور خاندان سے دور رہنے کے لیے دی۔ CP نے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی سے لطف اندوز ہوں، مشاغل کی پیروی کریں اور انہیں یاد دلاتے ہوئے کہ
ان کا سب سے بڑا انعام معاشرے کی خدمت اور سوسائٹی کو محفوظ رکھنے کا اطمینان ہے۔ ریٹائرمنٹ کی تقریب کو یادگار بنا دیا گیا کیونکہ ریٹائر ہونے والے افسران کے ساتھ ان کے خاندان کے افراد اور ساتھیوں نے ایک گرم جوشی اور جذباتی ماحول پیدا کیا۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے راج بھون میں ایودھیا پوجا اور واہنا پوجا کی۔ دسہرہ تہوار کی روایتی تقریبات کے حصے کے طور پر گورنر نے سیکیورٹی اہلکاروں کے ہتھیاروں کو ایودھیا پوجا اور راج بھون کی تمام گاڑیوں کو واہنا پوجا کی۔ راج بھون کے احاطے کے اندر مندر کے قریب منعقدہ خصوصی ایودھیا پوجا اور واہنا پوجا میں سینئر افسران اور عملے کے دیگر ارکان گورنر کے ساتھ شامل ہوئے۔ گورنر نے ذاتی طور پر تمام افسران اور عملے کے ارکان کو نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مہاراشٹر کے جالنا اور اہلیہ نگر اضلاع میں گزشتہ دنوں ہوئی شدید بارش اور جیکواڑی باندھ سے پانی کے بڑے پیمانے پر اخراج کے سبب سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس مشکل گھڑی میں قومی آفات سے نمٹنے والی فورس NDRF کی 5ویں بٹالین نے کمانڈنٹ سنتوش بہادر سنگھ کی قیادت میں بروقت کارروائی کرتے ہوئے کامیاب ریسکیو آپریشن چلایا اور 102 شہریوں کی جان بچائی۔ یہ کارروائیاں ریاستی آفات انتظامی اتھارٹی اور محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کی گئی پیشگی انتباہات کے بعد شروع کی گئی۔ جالنا ضلع میں جیکواڑی باندھ سے 2,26,368 کیوسیک پانی کا اخراج اور مسلسل بارش کے باعث صورتحال نازک ہو گئی تھی۔ خطرے کو دیکھتے ہوئے NDRF نے 28 ستمبر کو شاہ گڑھ تعلقہ امبد میں فوری طور پر اپنی ٹیم تعینات کی تھی۔ اگلے ہی روز گھنسنگوی تحصیل کے منگلور گاؤں میں ریسکیو آپریشن کیا گیا تھا۔ یہاں پانی کے تیز بہاؤ میں پھنسے 58 لوگوں کو محفوظ نکالا گیا، جن میں 44 مرد اور 14 خواتین شامل تھی۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ پانی کی سطح تیزی سے بڑھ رہی تھی اور اگر بروقت امداد نہ پہنچتی تو جانی نقصان یقینی تھا۔ چھتیس گڑھ کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس کے سینئر رہنما بھوپیش بگھیل نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ BJP حکومت GST کی شرحوں میں کمی کے فائدے گناتی پھر رہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملک کے بازار سنسان ہیں اور عوام حکومت کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ بھوپیش بگھیل کے مطابق BJP کی پالیسیوں نے معیشت کو بری طرح متاثر کیا ہے اور عام آدمی کا جینا مشکل بنا دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ BJP رہنما کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی پر غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے۔ بھوپیش بگھیل نے الزام لگایا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اصل میں تشدد کی سیاست میں یقین رکھتی ہے اور راہل گاندھی کا سامنا کرنے سے قاصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پارٹی کے بعض رہنما غیر سنجیدہ اور اشتعال انگیز بیانات دے رہے۔ انہوں نے اس بات پر تشویش ظاہر کی کہ پارٹی نے اب تک ان بیانات پر کوئی کارروائی نہیں کی اور نہ ہی ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ ان کے مطابق یہ معاملہ قومی سلامتی سے جڑا ہوا ہے اور سیکیورٹی ایجنسیاں اس کا نوٹس لیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ کے حالیہ بیان پر بھی بھوپیش بگھیل نے طنز کیا۔ امت شاہ نے کہا تھا کہ اگر نکسلی ہتھیار ڈالیں گے تو ان کا ریڈ کارپیٹ بچھا کر استقبال کیا جائے گا۔ بھوپیش بگھیل نے سوال اٹھایا کہ اب تک کتنے نکسلیوں کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ زمینی سطح پر کچھ بھی نہیں ہوا اور صرف بیانات دیے جا رہے۔ دہلی NCR میں صبح سویرے موسم نے اپنا مزاج بدل لیا۔ اس مرتبہ مانسون میں دہلی میں جم کر بارش ہوئی۔ اب جاتے جاتے بھی مانسون کی بارش نے دہلی والوں کو گرمی سے راحت پہنچائی۔ گزشتہ کچھ دنوں سے راجدھانی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں لوگ گرمی سے کافی پریشان تھے، لیکن کئی علاقوں میں صبح میں ہوئی بارش نے موسم سہانا کر دیا۔ اطلاع کے مطابق مشرقی دہلی کے جعفر آباد علاقے میں بھی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ نوئیڈا اور غازی آباد میں بھی تیز بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی تھی کہ اس مرتبہ دسہرہ کے موقع پر بارش ہوگی اور 2 اکتوبر تک دہلی NCR میں بادل چھائے رہنے کا امکان ہے۔ اگر آگے بھی بارش ہوتی ہے تو لوگوں کو شدید گرمی اور امس سے راحت ملے گی۔ اس دوران 35 سے 36 ڈگری سیلسیس والا درجہ حرارت گر کر 26 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے۔ IMD نے موسم کا جو اپڈیٹ جاری کیا تھا اس کے مطابق کھمبھات کی خلیج کے اوپر بنے کم دباؤ والے علاقے کی وجہ سے سوراشٹر اور کچھ کے ساحلی علاقوں میں شدید بارش کی وارننگ جاری کی گئی۔ 2 اکتوبر سے مغربی بنگال، جھارکھنڈ اور اوڈیشہ میں کئی جگہوں پر بھی بارش ہو سکتی ہے۔
کینیڈا کی حکومت نے بشنوئی گینگ کو دہشت گرد تنظیم کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ پبلک سیفٹی کے وزیر گیری آنند سانگری نے کہا ہے کہ یہ اقدام کینیڈا اور عالمی سطح پر دہشت گردی کو روکنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ بشنوئی گینگ کو کینیڈا کے ضابطہ فوجداری کے تحت اب ایک دہشت گرد گروپ قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کینیڈا میں اس گروپ کے اثاثے، گاڑیاں اور رقم کو منجمد ضبط کیا جا سکتا ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اس سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دہشت گردی سے متعلقہ جرائم جیسے کہ فنڈنگ، سفر اور بھرتی کو روکنے میں مدد ملے گی۔ بشنوئی گینگ بنیادی طور پر ہندوستان سے کام کرتا ہے اور اس کا کینیڈا میں اثر و رسوخ ہے۔ یہ گروہ قتل، فائرنگ اور آتش زنی کا ارتکاب کرتا ہے اور خوف و ہراس پھیلا کر کمیونٹیز کو دہشت زدہ کرتا ہے۔ اب اسے دہشت گرد گروپ قرار دینے سے پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے لیے اس کے جرائم سے نمٹنا آسان ہو جائے گا۔ گیری آنند سانگری نے کہا ہے کہ کینیڈا میں ہر فرد کو محفوظ محسوس کرنے کا حق ہے۔ بشنوئی گینگ نے کچھ کمیونٹیز کو ڈرایا اور دہشت زدہ کیا ہے۔ اس کی فہرست سے ہمیں ان کے جرائم کو روکنے میں مدد ملے گی۔ اسمارٹ فون ہاتھ میں ہو تو روزانہ 1 سے 2,000 روپے کمانے کا موقع ملے گا اور اسی رقم کو شیئر مارکیٹ میں لگا کر دوہرا منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے دلکش اشتہارات حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر عام ہو گئے۔ ان کی لالچ میں زیادہ تر گھریلو خواتین اور طلبہ پھنس رہے اور اپنی جمع پونجی سے محروم ہو رہے۔ سائبر کرائم پولیس کے مطابق شہر حیدرآباد میں ایسے دھوکہ کے واقعات کے خلاف ہر ماہ تقریباً 300 شکایت موصول ہو رہی، جن میں سے 120 سے 140 صرف ٹاسک بیسڈ مایا جال سے متعلق ہیں۔ اس طرح کے جھوٹے دعووں پر یقین نہ کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ بیگم پیٹ سے تعلق رکھنے والی 27 سالہ خاتون کو انڈیا پروموٹرز کے نمائندے بتاتے ہوئے کچھ افراد نے ٹیلی گرام پر رابطہ کیا۔ انہوں نے خاتون کو یقین دلایا کہ ہوٹل لنکس چیک کر کے ریٹنگ دینے پر روزانہ کی آمدنی اکاؤنٹ میں جمع ہوگی۔ ابتدائی دنوں میں اسے کمیشن کے طور پر 17,000 روپے ملنے کا جھوٹا اسکرین شاٹ دکھایا گیا۔ گروپ میں دوسرے افراد کی کمائی کے ثبوت بھی بھیجے گئے۔ بعد میں ڈبل منافع کے نام پر خاتون سے مرحلہ وار 3.5 لاکھ روپے بٹورے گئے۔ جعلی ویب سائٹ پر اس کے کھاتے میں 14 تا 15 لاکھ روپے دکھائے گئے اور وہ رقم نکلوانے کے لیے مزید 5 لاکھ ریچارج کرنے کا دباؤ ڈالا گیا۔ تب جا کر متاثرہ خاتون کو دھوکے کا احساس ہوا اور پولیس میں شکایت درج کرائی۔ فیس بک، ٹیلی گرام اور واٹس ایپ گروپوں میں دھوکہ کرنے والے لوگ فرضی کمپنیوں کے نام سے جال پھیلا رہے۔ برانڈڈ کپڑوں، گھریلو سامان، ہوٹلوں، کاسمیٹکس اور ریزورٹس، ویب سیریز اور فلموں ریویو یا ریٹنگ دینے کے بہانے رقم کمانے کا جھانسا دیتے ہیں۔ ابتدا میں تھوڑی رقم واپس کر کے اعتماد جیتتے ہیں، پھر فرضی اکاؤنٹس میں لاکھوں روپے دکھا کر مزید سرمایہ کاری کا دباؤ ڈالتے ہیں۔ آخرکار مختلف بہانوں سے رقم ہڑپ کر لیتے ہیں۔ ڈی ایس پی سائبر کرائم حیدرآباد کویتا نے کہا، ٹیلی گرام یا واٹس ایپ گروپوں میں جعلی کمپنیوں اور نامعلوم افراد کے جال میں نہ پھنسیں۔ ریٹنگ یا گوگل ریویو کے ٹاسک کے بہانے اضافی آمدنی کا دعویٰ سراسر جھوٹ ہے۔ کسی بھی اجنبی لنک پر کلک نہ کریں۔ جعلی کھاتے میں دکھائی جانے والی رقم سب بوگس ہے۔ ابتدا میں اعتماد جیتنے کے لیے تھوڑی رقم دیتے ہیں، پھر بعد میں مختلف بہانوں سے پورا پیسہ نکال لیتے ہیں۔ اگر کسی کو دھوکا ہو تو فوری طور پر ٹول فری نمبر 1930 پر شکایت درج کرائیں۔ اسرائیلی دفاعی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی میں 140 سے زیادہ اہداف پر حملے کیے۔ اسرائیل کی دفاعی افواج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کی فضائیہ نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی میں 140 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا۔ IDF نے دعویٰ کیا کہ ان ٹھکانوں میں عسکریت پسندوں کے سیل، فوجی عمارتیں، ٹینک، شکن پوزیشن اور دیگر بنیادی ڈھانچے شامل تھے۔ فلسطین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ غزہ کی پٹی میں گزشتہ روز اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 50 افراد جاں بحق اور 184 دیگر زخمی ہوئے۔ IDF کے مطابق اس کی بختربند فوجی دستوں نے غزہ شہر میں عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا، دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنایا اور عمارتوں کو تباہ کیا۔ شمالی غزہ میں IDF کی فوج نے مشاہدتی چوکیوں کو نشانہ بنایا، جبکہ بحریہ نے ہتھیاروں کے ایک ڈپو اور حماس کی عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।